بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معزز سامعین اکرام، سلسلے فتاوی اسلامیہ کا 76 نمبر درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے سوال کا تعلق فقہی مذاہب سے وابستگی سے ہے۔ سائل نے یہ سوال شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سوال کا مختصر اور مفید جواب دیا۔ سوال کچھ اس طرح ہے: کیا اہل سنت والجماعت کے نزدیک قابل اعتماد مذاہب صرف 4 ہیں؟ کسی ایک معین مذہب کے ساتھ وابستگی کا کیا حکم ہے؟ کیا ایک سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونا جائز ہے؟ یعنی اس میں تقریباً 3 اجزاء ہیں، ایک سوال کے اندر 3 جز ہیں۔ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ یہ مذاہب صدر اول میں مدون ہوئے، ان کے ائمہ کے اقوال وہ اختیارات مشہور ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کی پیروی اس لیے کی کہ ان کے سامنے ان کی صحت ظاہر ہو گئی، لیکن بعد میں ان مذاہب کے کچھ ایسے پیروکار پیدا ہوئے جنہوں نے تعصب سے کام لیا اور اپنے مذاہب کی تائید و حمایت میں بہت تشدد کیا، یہاں تک ان لوگوں نے صحیح احادیث تک کو رد کر دیا۔ پہلے لوگ جن کے سامنے باتیں ظاہر ہوئی اور ان کے سامنے اس کی صحت واضح ہو گئی، انہوں نے اسی وجہ سے اس کو اپنایا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں شیخ نے فرمایا وہ معذور تھے۔ لیکن بعد میں آنے والے جن کے سامنے حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود بھی تعصبانہ رویہ اختیار کیا، ان کو ہم معذور قرار نہیں دے سکتے۔ لہذا کسی ایک معین مذہب کی پابندی لازم نہیں، بلکہ جب کسی امام کا حق پر ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اس طرح مذہب خواہش نفس کی پیروی یا محض رخصتوں کے حصول کے لیے ایک مذہب کے بجائے دوسرے کی طرف منتقل ہونا ناجائز ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ناظرین کرام، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب سے بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ نہ تو ہم کسی ایک معین مذہب کی پیروی کر سکتے ہیں، جب صحیح احادیث ہمیں مل جائیں تو ہمیں انہی صحیح احادیث کو اپنانا چاہیے، اور ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی منتقلی کے بارے میں شیخ نے فرمایا کہ خواہشات نفسانی یا محض رخصتوں کی طلب کے لیے ایک مذہب کے بجائے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونا جائز نہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ہر شخص کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں جس چیز کی اتباع کرنی ہے، جس چیز کو ماننا ہے، کتاب اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب قرآن و حدیث سے کسی بات، کسی مسئلے کا حل ہمیں مل جائے، اس کی واضح دلائل ہمیں مل جائیں،
تو ہمیں کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام لوگوں کی باتیں مردود ہیں کتاب و سنت کے سامنے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔